یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات شارٹ ویو، میڈیم ویو، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ اردو نشریات کا اب آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آپ ہماری نشریات روزانہ 4 مرتبہ سن سکتے ہیں۔ نشریات کی تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبد الرحمن حاضر۔ آج بدھ اور جنوری کی 26 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ بدھ کے روز شام 6 بجے تک کی اطلاعات کے مطابق جاپان میں کرونا وائرس کے نئے متاثرین کی تعداد پہلی بار 70,000 کا ہنسا عبور کر گئی۔ ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ نے بدھ کے روز دارالحکومت میں کرونا وائرس کے اب تک کے سب سے زیادہ 14,086 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یہ منگل کے مقابلے میں 1,200 سے بھی زیادہ اور مسلسل دوسرے روز بلند ترین ریکارڈ ہے۔ گزشتہ بدھ کے مقابلے میں یہ تعداد 6,700 سے زیادہ بلند یا 1.9 گنا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کے حکام کے مطابق 18 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو منگل کے مقابلے میں 4 کا اضافہ ہے۔ ملک کے دیگر پریفیکچروں میں سے اوساکا میں 9,813، کاناگاوا میں 4,794، آئیچی میں 4,663، ہیوگو میں 4,303، سائتاما میں 3,890، فکووکا میں 3,615، چیبا میں 2,621، کیوتو میں 2,216، ہوکائیدو میں 2,091، شیزووکا میں 1,461، اوکیناوا میں 1,256، ہیروشیما میں 1,252 اور کوماموتو میں 1,018 نئے متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے۔ جاپانی حکومت کرونا وائرس انفیکشنز میں بھاری اضافے کے تناظر میں مناسب طبی خدمات کی دستیابی یقینی بنانے میں ایک مشکل چیلنج کا سامنا کر رہی ہے۔ اومیکرون متغیر قسم کے انتہائی متعدی ہونے کو ذہن میں رکھتے ہوئے حکومت ملک بھر کے ہسپتالوں میں بستروں پر مریضوں کے تناسب پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ منگل کے روز ٹوکیو میں یہ تناسب بڑھ کر 39.8% ہو چکا تھا۔ یہ 50% کی اس شرح سے صرف تقریباً 10% پوائنٹس کم ہے جو مقامی حکومت نے مرکزی حکومت سے دارالحکومت میں ہسپتالوں میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کی درخواست کرنے کے لیے طے کر رکھی ہے۔ حکومت کا ہدف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ صحت دیکھ بھال نظام اس طرح سے فعال رہے کہ ہر مریض کو اس کی بیماری کی حالت کے مطابق مناسب علاج، معالجہ اور دیکھ بھال کی سہولت دستیاب رہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اینٹیجن ٹیسٹ کٹس کی ترجیحی بنیادوں پر فراہمی کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ ان کٹس کی طبی اداروں اور عوامی صحت مراکز میں بہت زیادہ طلب ہے۔ ملک بھر میں نئے انفیکشنز اضافہ پذیر ہیں۔ حکومت نے منگل کے روز فیصلہ کیا ہے کہ نیم ہنگامی اقدامات مزید 18 پریفیکچروں میں جمعرات کے روز سے 20 فروری تک نافذ رہیں گے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں اس طرح کے سخت تر اقدامات جاپان کے 47 میں سے 34 پریفیکچروں میں لاگو ہو جائیں گے۔ حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ اوکیناوا، یاماگوچی اور ہیروشیما پریفیکچروں میں جہاں پہلے سے یہ اقدامات نافذ ہیں، وہاں انہیں 20 فروری تک توسیع دے دی جائے۔ مرکزی حکومت مکمل ہنگامی حالت کا اعلان کرنے میں محتاط ہے کیونکہ معیشت پر اس کے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ کرونا وائرس سے متعلق اقدامات کے انچارج وزیر یاماگیوا دائشیرو نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ابھی تک حکومت اس اقدام پر غور نہیں کر رہی ہے۔ جاپانی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ٹونگا کو امداد فراہم کرنے کے لیے روانہ کردہ فضائی سیلف ڈیفنس فورس کا یونٹ
امدادی اشیاء لے جانے سے قاصر ہے، کیونکہ اس کے مزید 3 ارکان کا کرونا وائرس ٹیسٹ نتیجہ مثبت آیا ہے۔ گزشتہ ہفتے 2 C-130 طیارے آسٹریلیا میں ایک آپریشن بیس بھیجے گئے تھے۔ امدادی سرگرمیوں کا آغاز ہفتے کے روز ہوا تھا اور پینے کے پانی کی پہلی کھیپ ٹونگا پہنچا دی گئی تھی۔ تاہم پیر کے روز امدادی یونٹ کے ایک رکن کا وائرس ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آ گیا۔ وزارت نے منگل کے روز بتایا کہ مزید 3 ارکان نے گلے میں خراش جیسی تکالیف کی شکایت کی اور ان کے اینٹیجن ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا۔ وزارتی حکام کا کہنا ہے کہ اب یونٹ آسٹریلیا سے ٹونگا امدادی اشیاء منتقل کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ اس کے 36 ارکان کو اس شبے کی بنیاد پر قرنطینہ میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ متاثرہ ارکان سے قریبی رابطے میں رہے۔ وزارت قرنطینہ میں رکھے گئے ارکان کی جگہ لینے کے لیے متبادل عملہ بھیجنے پر غور کر رہی ہے۔ C-130 طیاروں کے علاوہ بحری سیلف ڈیفنس فورس کا ایک مال بردار بحری جہاز پینے کا پانی اور آتش فشانی راکھ ہٹانے کے ہائی پریشر کلینرز پہنچانے کے لیے پیر کے روز ٹونگا کے لیے روانہ ہوا۔ سائنسدانوں کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ اومیکرون متغیر قسم دنیا بھر میں اتنی تیزی سے پھیلی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ منگل کو ادویات ساز کمپنیوں فائزر اور بیون ٹیک نے اس متغیر قسم کے خلاف ایک تبدیل شدہ ویکسین کی انسانوں پر آزمائش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سائنسدان 18 تا 55 سالہ 1400 سے زیادہ بالغان کا اس تجربے کے لیے اندراج کریں گے۔ وہ اس بات کی جانچ کریں گے کہ پہلے سے ویکسینوں کے 2 یا 3 ٹیکے لگوا چکنے والے افراد پر اس ویکسین کی کارکردگی کیسی رہتی ہے۔ وہ ایسے افراد پر بھی اس کی آزمائش کریں گے جنہوں نے حفاظتی ٹیکے نہیں لگوائے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے حکام کہہ چکے ہیں کہ فائزر کی موجودہ ویکسین اومیکرون سے متاثرہ افراد کو شدید علالت اور ہسپتال میں داخل ہونے سے بچاتی ہے۔ امریکی ادویات ساز کمپنی فائزر کے اعلیٰ حکام نے بتایا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ مذکورہ تحفظ مان پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہیں آج کی باقی خبریں۔ جاپان اور امریکہ جاپان کی سیلف ڈیفنس فورس کے ایک فوجی اڈے پر بغیر پائلٹ کے پرواز کرنے والے خودکار امریکی فوجی طیاروں کی پہلی بار تعیناتی پر غور کر رہے ہیں، تاکہ چین کی بڑھتی ہوئی بحری سرگرمیوں کے تناظر میں نگرانی کے عمل کو تقویت دی جا سکے۔ دونوں ملک MQ-9 قسم کے تقریباً 7 طیاروں کی جاپان کی بحری سیلف ڈیفنس فورس کے جنوبی جاپان کے کاگوشیما پریفیکچر میں واقع کانویا اڈے پر تعیناتی پر غور کر رہے ہیں۔ تقریباً 100 امریکی فوجی ان طیاروں کی پرواز اور دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوں گے۔ جاپان اور امریکہ کی حکومتوں کے مطابق متعلقہ عہدیدار طیاروں کے ہینگرز اور عملے کی رہائش گاہوں کا جائزہ لینے کے لیے جلد از جلد آئندہ ماہ مذکورہ فوجی اڈے کا دورہ کریں گے۔ یہ منصوبہ دونوں ممالک کے خارجہ اور دفاعی سربراہان کی جانب سے ان کے فوجی عملے کے سہولیات کے مشترکہ استعمال پر اتفاق رائے کے بعد سامنے آیا ہے۔ جاپان کی وزارت دفاع کا کانویا شہر کے ناظم کو اس منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کا منصوبہ ہے۔ امریکی بحریہ نے بتایا ہے کہ اس کا ایک جدید ترین جنگی طیارہ پیر کے روز طیارہ بردار جہاز پر اترنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد بحیرہ جنوبی چین میں گر کر تباہ ہو گیا۔ بحریہ فوری طور پر سمندر میں گرنے والے طیارے کو تلاش کر رہی ہے۔ F-35C نامی اسٹیلتھ یعنی ریڈار پر نظر نہ آنے والا جنگی طیارہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS کارل ونسن پر اترنے کی کوشش کر رہا تھا، جو ایک جنگی مشق میں شریک ہے۔ اس واقعے میں 7 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کے 7ویں بحری بیڑے کے ایک ترجمان نے بدھ کے روز NHK کو تصدیق کی کہ مذکورہ طیارہ پہلے بحری جہاز کے عرشے سے ٹکرایا اور پھر سمندر میں گر گیا۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے خدشہ ظاہر کیا تھا
کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل یہ طیارہ چین کے ہاتھ لگ سکتا ہے، جس نے علاقے میں اپنی بحری سرگرمیوں کو تقویت دی ہوئی ہے۔ 7ویں بحری بیڑے کے ترجمان نے کہا کہ وہ اس معاملے پر چین کے ارادوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ روس اور یوکرائن کے نمائندوں نے منگل کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک مباحثے میں سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ سلامتی کونسل نے مسلح تنازعات میں عام شہریوں کی حفاظت کے لیے ایک کھلی بحث کا انعقاد کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل نائب مندوب گیناڈی کوزمن نے کہا، آج مبینہ طور پر روس کی جانب سے ایک فرضی خطرے کی آڑ میں، جسے جان بوجھ کر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، مغربی ملک یوکرائن کو اسلحے اور فوجی مشیران سے بھر رہے ہیں اور اسے جارحیت پر اکسا رہے ہیں۔ یوکرائن کے مستقل نائب مندوب یوری وٹرینکو نے جواب میں کہا، روس کی جانب سے گرما گرم بیان بازی، جنگ کی دھمکیوں اور ناقابل قبول مطالبات کے ساتھ اس کی 1 لاکھ سے زائد فوج یوکرائن کی سرحد کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرائن کی نظر میں اس تنازع کے سیاسی اور سفارتی حل کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ انہوں نے سفارتی حل کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا، میں سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوجی تصادم سے بچنے کے لیے اپنے اختیارات کا بھرپور استعمال کرے۔ عالمی ادارہ مالیات IMF نے سن 2022 کے لیے 4.4% عالمی نمو کی پیش گوئی کی ہے، جو گزشتہ سال کی عالمی نمو سے 1.5% پوائنٹس کم ہے۔ IMF نے مستقبل کے معاشی امکانات کی منگل کے روز جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ میں امریکہ اور چین کے معاشی حالات خراب ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ گزشتہ سال کروڑوں لوگوں کے ویکسین لگوا کر دوبارہ کام پر لگنے کے باعث عالمی نمو میں 5.9% اضافہ ہوا تھا۔ تاہم عالمی ادارے کے مطابق امریکہ کی معاشی نمو، جو گزشتہ سال 5.6% تھی، اس سال گر کر 4% ہو جانے کا امکان ہے۔ ادارے نے نشاندہی کی ہے کہ سپلائی چین میں مسائل اور امریکی کانگریس کی جانب سے بڑے اخراجات کا قانون منظور کرنے سے متعلق غیر یقینی صورتحال کے باعث افراط زر میں اضافہ ہوا ہے۔ IMF کو خدشہ ہے کہ چین کی معاشی نمو 8.1% سے کم ہو کر 4.8% رہ جائے گی، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے متعارف کروائے گئے سخت اقدامات کے باعث ذاتی اخراجات کی بحالی میں تاخیر کا امکان ہے۔ ادارے نے جائیداد و اراضی کے شعبے میں تنزلی کی بھی نشاندہی کی ہے۔ IMF کے مطابق جاپان کی معاشی نمو بڑھ کر 3.3% ہونے کی توقع ہے، جو گزشتہ سال صرف 1.6% رہی تھی۔ مغربی جاپان کے نارا پریفیکچر میں واقع بدھ مت کے ایک قدیم مندر میں بدھ کے روز آگ سے بچاؤ کی مشق کی گئی۔ جاپان میں 26 جنوری کو ثقافتی اثاثوں کو آتش زدگی سے بچانے کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن 1949 میں ہوریوجی نامی مندر میں آتش زنی کی یاد میں مقرر کیا گیا ہے، جس میں ایک دیوار پر تراشیدہ قدیم خاکے کو نقصان پہنچا تھا۔ آگ مندر کے مرکزی ہال میں لگی تھی، جسے کوندو کہا جاتا ہے اور جسے بعد میں قومی ورثے کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ مندر کے عہدیداروں نے اسٹور کی چھت میں لگے ہوئے آگ بجھانے کے فوارے چلا کر ان سے درست طور پر پانی کے اخراج کی تصدیق کی۔ اس دن آگ بجھانے والے مقامی دستے اور دیگر کی جانب سے آگ پر پانی پھینکنے کی مشق بھی کی جاتی ہے، تاہم کرونا وائرس کی وبا کے باعث مسلسل دوسرے سال یہ مشق منسوخ کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔